بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ الحمدللہ آج 27 ستمبر 2020 کی علمی و تحقیقی مجلس نمبر 132 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ کے سلسلہ میں ہم اذان کے وقفے کے بعد بقیہ کے سوالات کی طرف آتے ہیں۔ جی ندیم بھائی۔ علی بھائی اگلا سوال ہے، کیا مسلسل 3 جمعے چھوڑنے والا کافر ہو جاتا ہے؟ اگر ایسا ہی ہے تو کیا اسے دوبارہ کلمہ پڑھا کر مسلمان کرنا پڑے گا؟ اگر ہاں تو پھر اس نے نکاح کا کیا ہوگا؟ پلیز اس حوالہ سے کوئی ریکارڈنگ کروائیں، کیونکہ پریکٹیکلی مسلمانوں کی اکثریت اس جرم عظیم میں مبتلا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جمعے کی نماز کی امپورٹنس اس حوالے سے آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ باقی جمعے میں جمعے کی نماز اور اس کی تقریر کے علاوہ 2 اعمال ایسے ہیں جو اسپیسیفکلی اہمیت کے حامل ہیں۔ المستدرک للحاکم میں صحیح سند سے یہ حدیث ہے، مشکات کے اندر بھی موجود ہے، کہ جو شخص سورۃ الکہف کی تلاوت کر لے جمعے کے دن تو اگلے جمعے تک اس کے لیے ایک نور اللہ کی طرف سے مقرر ہو جائے گا۔ اور ابو داؤد میں ایک حدیث ہے، مشکات میں بھی ہے، سنن نسائی میں بھی، ابن ماجہ میں بھی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کا دن جو ہے یہ یوم مشہود ہے، یعنی اللہ کے حضور اعمال پیش ہونے کے اعتبار سے، اور اس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور یہ تمام دنوں کا سردار ہے۔ تم اس دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھو، تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جائے گا۔ تو صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے محبوب علیہ السلام جب آپ فوت ہو جائیں گے اور آپ کی ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گی، یہ الفاظ ہیں حدیث کے، کیونکہ اس وقت 295C اس طرح اپلائی نہیں ہوتی تھی سوال پوچھنے کے اوپر، تو تب بھی آپ پہ درود پیش ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا ہاں، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے مٹی کے لیے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے، تو درود مجھ پر اس وقت بھی پیش ہوگا۔ تو جمعے کا دن اسپیسیفکلی درود شریف کا دن بھی ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اب آ جائیں وہ جمعے کے تاریخ کے اعتبار سے۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں جمعہ چھوڑنے سے بعد آ جاؤ، ورنہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں پر مہر لگا دے۔ اور یہ مہر وہ ہے، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم والعیاذ باللہ تعالی۔ اور جامع ترمذی میں حدیث ہے، جس نے مسلسل 3 جمعے چھوڑ دیے اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دے گا۔ اچھا، اسی وجہ سے یہ پبلک مشہور ہے کہ 3 کٹھے نہیں چھوٹنے چاہیے۔ اندازہ کریں آپ، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یار مطلب صرف جمعہ ہی ہے مسلمان کے لیے، 3 نہیں چھوٹنے چاہیے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، مسلم شریف میں حدیث ہے نا کہ ایک جمعے سے لے کر دوسرا جمعہ درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے، یعنی جو کام چک کے رکھو جمعہ پڑھ لو، کام ختم۔ تو یہ پوری حدیث اس طرح نہیں ہے میرے بھائی، پوری حدیث اس طرح ہے، اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے تو ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، اس تو بھی آسان کام، ایک رمضان سے دوسرا رمضان۔ شکر ہے تسی اے نہیں لے آیا جمعہ دے ہفتے بعد پھر اللہ کی بارگاہ، ایک رمضان سے دوسرا رمضان اور ایک نماز سے دوسری نماز درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے، اگر کبیرہ سے بچا جائے۔ تو سب سے کبیرہ گناہ شرک کے بعد اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ فرض نماز چھوڑنا ہے۔ تو اگر کبیرہ گناہ نہیں کیے، یعنی ایک جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک کوئی نماز نہیں چھوڑی، پھر چھوٹے گناہ معاف ہوں گے۔ نماز چھوڑنے سے بڑا کون سا گناہ ہے؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے، بندے کے ایمان، شرک اور کفر کے درمیان فرق نماز ہے۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، شقیق تابعی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام صرف تارک الصلاح کی تکفیر کرتے تھے، جو نماز چھوڑنے والا نا اسے کافر سمجھتے تھے، اس کے علاوہ کسی گناہ کے اوپر وہ کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے تھے۔ ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی گویا اس نے کفر کیا۔ یہ تو بڑا سینسٹیو معاملہ ہے، کفر اور شرک کے درمیان فرق جب نماز ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر سورۃ الروم کی وہ جو آیت ہے، منیبین الیہ، رجوع لاؤ اللہ کی طرف، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، اور نماز کو قائم رکھنا، دیکھنا مشرکوں میں سے نہ ہو جانا۔ نماز چھوڑنے والے کو اللہ تعالیٰ فرمایا گویا کہ وہ مشرک ہے۔ پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے، اللہ کے ہاں وہ عملاً مشرک ہے، عملاً کافر ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، ہم عقیدے میں فتویٰ نہیں لگاتے، باقی اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ پھر سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، ابو درداء
اصحاب صوفہ میں سے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے، بڑے پیارے الفاظ ہیں، میرے خلیل نے مجھے 3 وصیتیں کی تھی۔ نمبر 1، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، خواہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں یا تمہیں آگ میں جلا دیا جائے۔ نمبر 2، کبھی نماز، فرض نماز نہ چھوڑنا، ورنہ اللہ کے ہاں تمہارا ذمہ اٹھ جائے گا، یعنی اللہ کو پھر کوئی پرواہ نہیں۔ اور نمبر 3، شراب نہ پینا، تمام گناہوں کی چابی شراب ہے۔ یہ 3 وصیتیں ابو درداء کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھے کی تھی۔ پھر مسند امام احمد میں وہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز پڑھنے والا ہے، قیامت والے دن اس کی نماز اس کے لیے دلیل ہوگی، نور ہوگی اور نجات کا ذریعہ ہوگی، اور جو نماز چھوڑنے والا ہے اس کے لیے نہ کوئی نور ہوگا، نہ نجات کا کوئی سبب ہوگا، نہ اللہ کے حضور کوئی حجت ہوگی پیش کرنے کے لیے، اور اس کا حشر فرعون، قارون اور حامان کے ساتھ ہوگا، والعیاذ باللہ تعالی۔ اور ایک اور حدیث ہے سنن ابی داؤد میں کہ قیامت والے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور پھر فرمایا کہ جس کی نماز درست نکل آئی اس کے باقی معاملات آسان ہو جائیں گے، اور جس کی نماز ہی غلط نکلی اس کے بعد کے معاملات اس سے زیادہ مشکل ہو جائیں گے۔ پھر اسی حدیث میں الفاظ ہیں کہ اگر کسی کے فرائض میں کوئی کوتاہی رہ گئی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا کہ میرے بندوں، اس بندے کی کوئی نفلی عبادت دیکھو، جو ہم سنت پڑھتے ہیں، یعنی 12 سنت موقدہ نفلی عبادت ہے، تو فرائض کی کمی اس سے پوری کر لی جائے، لیکن فرض کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ لہذا یہ جمعے کے معاملے کو اتنا ہلکا جاننا اور کہنا جی بس ٹھیک ہے دیکھی جائے گی، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور حقیقت بات تو یہ ہے کہ علماء عرب تو آپ کو پتہ ہے کہ نماز چھوڑنے والے کی تکفیر کرتے ہیں، اور ان کے فتوے کے تحت تو پھر ظاہر ہے کہ نکاح بھی ٹوٹ جائے گا، جو انہوں نے پوچھا نکاح تو ٹوٹ جائے گا ظاہر ہے، اور ایسی عورت کو تو ایسے مد سے بالکل طلاق لے لینی چاہیے، اس کو دھمکی لگائے کہ یا تو نماز شروع کر، جمعے کی نہیں، عام نماز بھی، ادروائز دیکھیں نا جی، اب یہ تو نہیں کہ آپ نے صرف کلمہ پڑھ لیا تو آپ مسلمان تصور ہو جائیں گے، یعنی اسلام 3 چیزوں کا نام ہے نا، اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا، وتصدیق بالقلب، اور دل سے تصدیق کرنا، وعمل بالجوارح، اور اپنے اعمال کے ساتھ، جوارح کے ساتھ اس کو ایگزیکیوٹ بھی کرنا۔ جب میں آپ کو حدیث بتا رہا ہوں جامعہ ترمذی کی کہ صحابہ کرام علیہم رضوان تارک الصلاۃ کی تکفیر کرتے تھے، آپ نے عمر سیریز میں نہیں دیکھا کہ جب وہ جاتے ہیں جو مرتدین قبائل کی طرف، جن کی طرف ان کو خبر ملتی ہے کہ یہ مرتد ہوئے ہیں، تو وہ کہتے ہیں اذان دو، جواب میں اگر وہاں سے اذان کی آواز آتی ہے تو وہ پھر حملہ نہیں کرتے تھے، اور نہیں آتی تھی تو پھر وہ، یعنی وہ ان کے لیے جو ٹیسٹر انہوں نے رکھا ہوا تھا نا، چیک پوائنٹ، وہ نماز تھی۔ اب مجھے بتائیں صحابہ اگر اس وقت دنیا میں آ جائیں، اور ہم جو اس وقت کلیم کر رہے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا اسلامی ملک پاکستان ہے نا، کہتے ہیں انڈونیشیا کو بھی پیچھے چھوڑ دیا نا اب آبادی کے اعتبار سے، تو وہ پاکستان کے شناختی کارڈ میں جو لکھا ہے اس اعتبار سے تو واقعی سب سے بڑا ہے، لیکن اگر اس کو اللہ کے کرائٹیریا میں دیکھا جائے تو یہ کہاں پہ کھڑا ہوگا ملک؟ میرا خیال ہے پاکستان میں 1% سے بھی کم لوگ ہیں جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اور جمعہ پڑھنے والے بھی ہارڈلی 5% ہوں گے، 5 سے 10%، اور یہ یہاں پہ ایشو ہے، ورنہ سعودیہ میں آپ چلے جائیں تو آپ کو یہ ریشو 80% پلس نظر آئے گی۔ انڈونیشیا، ملیشیا میں 80% زیادہ لوگ عام نماز بھی پڑھتے ہیں، جمعہ چھوڑنے کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے وہاں پہ، کیونکہ وہاں پہ فقہ شافعی ہے، اور فقہ شافعی کے تحت جو نماز نہیں چھوڑتا وہ کافر ہے۔ اور مجھے نہیں سمجھ آتی اس کو فقہ میں کیوں الجھا دیا انہوں نے کہ جی امام حنیفہ نے بھی کوئی ہلکی اس کی سزا نہیں بتائی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں جو تارک الصلاۃ ہے اسے قید کیا جائے گا یہاں تک کہ وہ نماز شروع نہ کر دے، پھر اسے چھوڑا جائے گا، تو یہ بھی سزا کوئی چھوٹی نہیں ہے۔ باقی 3 ائمہ تو کہتے ہیں کہ اسے قتل کیا جائے گا، وہ مرتد ہی اسے تصور کرتے ہیں تارک الصلاۃ کو۔ تو اب چونکہ سختی نہیں ہوئی ہے تو پھر آپ انجام دیکھ لیں، کہتے ہیں جی وہ سب سے زیادہ حنفی ہیں، اسی لیے سب سے زیادہ بے نمازی دنیا میں، کیونکہ آپ تکفیر نہیں کرتے بے نمازی کی، تو جب حنفی زیادہ ہوں گے تو بے نمازی زیادہ ہوں گے۔ حالانکہ اسے حنفی شافعیت کا مسئلہ ہی نہیں، یہ تو مسلم شریف میں حدیث ہے نا
یہ کوئی امام شافعی کا قول تو نہیں ہے. صحیح مسلم میں کتاب الایمان میں پہلے چیپٹر کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. اس حدیث کو تو مطلب امام شافعی یا احمد بن حنبل یا امام مالک کے کسی دھکے کی یا انہوں مونڈا دینے کی ضرورت نہیں ہے نا. یہ حدیث خود ہی. اور اس سے بڑھ کر سورہ روم کی آیت وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، نماز قائم رکھنا اور دیکھنا مشرکین میں شامل نہ ہونا. تو جناب یہ جمعوں وغیرہ کے چکر سے ذرا باہر نکلیں. جمعے والی بات تو یعنی یہ تو بہت بڑی بات ہے. عام نماز بھی اگر کوئی شخص چھوڑتا ہے، تارک الصلاح ہے، تو وہ قانوناً تو اسلام کی روح سے تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، الا یہ کہ وہ توبہ کر لے. ویسے تو یہ چھوٹے موٹے، ویسے تو ان کو یہ پڑھایا ہوا ہے کہ اگر کوئی بریلوی دیوبندی کے پیچھے جا کے نماز پڑھ لے یا اس کا نماز جنازہ تو اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، تجدید ایمان بھی اسے کرنا پڑتا ہے. اس سے کبھی یہ نہیں بتایا گیا کہ تو نماز نہیں پڑھتا تو اس پہ بھی تیرا نکاح ٹوٹے گا. کتنا یا دیکھیں آپ کتنا بڑا مسئلہ ہے. یعنی جو بڑا ایشو تھا وہ نہیں بتایا گیا اسے کہ نماز چھوڑنے سے بھی تیرا نکاح ٹوٹ سکتا ہے، نماز چھوڑنے کی وجہ سے بھی تیری بیعت، چلے جو بھی انہوں نے ایک ٹوٹی پوٹی فارم میں اپنا ایک سلسلہ شروع کیا ہے وہ ٹوٹ سکتا ہے. ادھر تو وہ جن کے بیعت ہوئے ہوتے ہیں وہ نہیں نماز پڑھتے. خود کہاں سے پڑھنی ہے انہوں نے؟ اللہ ماشاء اللہ بہت کم لوگ ہیں کہ جو نماز پڑھتے ہوں. اور جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام کرنا، خوش و خضوع سے پڑھنا، یہ تو آپ چھوڑ دیں. اسی لیے پھر انہوں نے ایک جھوٹی کہانی سب کے ہاں ملتی ہے کہ جی وہ نماز تو اللہ کی معرفت کا ذریعہ ہے، جو اللہ تک پہنچ چکے ہوں تو نماز ان کو ضرورت ہی نہیں ہے، یا اگر انہوں نے پڑھنی ہے تو وہ کہتے ہیں دل کی نماز ہوتی ہے. چندہ دل کا نہیں ہوتا. جو روٹیاں اور روسٹ توڑتے ہیں اور کھاتے ہیں، اپنی توندیں بڑھاتے ہیں، وہ دل کی نہیں ہوتی. اور جہاں بات آتی ہے نماز پڑھنے کی وہ دل کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں مکے مدینے، پیشاب کرنے کے لیے اپنے ٹوائلٹ میں جاتے ہیں. ان کے تو ٹوائلٹس کو لگائیں تالے. انہوں کو جتنے نماز پڑھنی ہے استنجا بھی اتھے ہی کرو جا کے روحانی طور تے تم لگ پتہ جائے گا روحانی طور سے کدھر جا. یعنی جو بندہ یہاں بیٹھے بیٹھے مکے اور مدینے جا کے نمازیں پڑھ رہا ہے، استنجا کرنے کے لیے وہ کیوں اٹیچ باتھ میں جاتا ہے؟ اتنی بڑی ایکٹیویٹی وہ پرفارم کر رہا ہے تو استنجا بھی ہوتے ہی کرو. ٹھیک ہے. ان کے آپ ٹوائلٹ بند کریں، ان کے اوپر سی سی ٹی وی کیمرے لگائیں اور دیکھیں پھر جناب یہ کتنی دیر آپ کو نمازیں پڑھ کے بتاتے ہیں. سب کہانیاں ان کی کھل جائیں گی.